وقال الذین کفروا، کہا کفار نے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس لیے کہ یہ قرآن جو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، لہذا اس قرآن کو سنو ہی مت۔ اور اگر پیغمبر سنانا چاہیں تو والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ بات کوئی حق کر رہا ہو تو اول تو یہ کہ سنو نہیں، یہ کفار کی تدبیر ہے۔ اور اگر وہ سنائے تو کیا کرو؟ شور مچاؤ، شور مچا کر اس کی اس تدبیر سے تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ تاکہ وہ خود ہی چپ ہو جائے۔ اور آج کے اس دور کے بھی کفار مشرکین کا یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی قرآن ان کو سنائے اور بات سمجھائے تو اول تو اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ وہابیوں کی نہیں سننا، وہابیوں کی نہیں سننا، اگرچہ یہ قرآن سنا رہے نہیں سننا۔ اور اگر کبھی مد مقابل آ جائیں اور بات میں وہ غالب وہ قرآن سنا رہا ہو تو اپنے لوگوں کو کہتے شور مچاؤ، پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اگر ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو کیا کرنا؟ شور مچانا، تاکہ کیا ہو جاؤ؟ غالب ہو جاؤ۔ اور اس دور کے جتنے بھی بحث مباحثے مناظرے میں سنتا ہوں، نیٹ پہ دیکھتا بھی ہوں، شاید آپ لوگوں نے بھی کبھی دیکھے ہو، اس کے اندر یہی ہوتا ہے۔ جب ایک فریق دیکھتے ہیں کہ دوسرا فریق جو ہے نا وہ دلائل میں میرے اوپر غالب آ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں۔ اسی کفار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، شور مچاتے اس کو بات نہیں کرنے دیتے اور یہی کام کرتے ہیں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، یہ نیٹ میٹ موبائل، یہ سیڈیم میڈ کیسٹوں کا دور ہوتا تھا، کیسٹیں ہوتی تھی۔ تو مجھے ان چیزوں کا، یہ بات مباحثے ان کے سننے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو یہ بریلویوں کا اور یہ ماماتیوں کے ایک بڑا مولوی تھا، مولانا یونس نعمانی صاحب، بڑا مناظر تھا۔ تو یہ بریلویوں کا یہ نہیں، سعید اسد، اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ سفید داڑھی والا ٹیکنس، اپنے نام کے ساتھ پروفیسر بھی لکھتے ہیں، پروفیسر مولانا سعید اسد صاحب، بہت مناظر کی اس نے دیوبندیوں کے ساتھ کافی۔ تو کبھی کوئی جیتا نہیں ہے بیچارہ، لیکن شوق جو ہے نا، وہ شوق تو شوق ہوتا ہے کہ میں مناظر، اب ان کے ہاں امام المناظرین کے نام سے مشہور ہے۔ باطل ہوتا ہے، جتنا بھی زور لگا لو اس کا دفاع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے اندر یہ بات پیدا کرو کہ حق کو قبول کرنے کی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا مخالف ہوگا لیکن بات اس کی صحیح ہوگی اور آپ ضد میں آ کر اس کی صحیح بات کو نہیں مانیں۔ تو بہرحال ان دونوں کا مناظرہ تھا، یہ یونس نعمانی کا اور یہ سعید اسد کا مناظرہ یہ تھا کہ یہ جنازے کے بعد یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بدعتی، اور پھر اسی طرح صف بنا کر ہاتھ اٹھا کر پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں میت کی۔ بھائی جب جنازہ خود دعا ہے تو اس کے بعد دعا کا کیا مطلب؟ اور وہ بھی متصلاً فوراً نماز جنازہ کے فوراً بعد، اس بات کے اوپر ان کا مناظرہ۔ اب جو ہے نا سعید اسد نے دیکھا کہ یہ مد مقابل یونس نعمانی یہ تو تگڑا مولوی ہے، اور وہ تھا ہی بڑا تگڑا مولوی، وہ تو مولانا یوسف کاندیلوی کا شاگرد تھا۔ کس کا شاگرد تھا؟ ہاں، جتنا استاد بڑا ہوتا ہے اتنے اس کے شاگرد بھی پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ تھا تو شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے شیخ الہند تھا تو اسی طرح اس کا شاگرد کوئی حکیم الامت بنا، کوئی جو حسین احمد مدنی بنا، اور کوئی انور شاہ کشمیری بنا، یہ تینوں شیخ الہند کے شاگرد۔ تو جیسے استاد بڑا ہوتا ہے ایسے ہی پھر شاگرد بھی پھر ایسے ہی ہوتے۔ تو اب جب بات شروع ہوئی تو اس سعید اسد نے دیکھا نا کہ یہ تو معاملہ کیا ہے بھائی، گڑبڑ ہے، یہ تو میں نہیں جیت سکتا۔ اس نے دیکھ لیا، اس نے کیا کیا، اس نے ساری تقریر ہی پنجابی، وہ اردو میں کر رہا ہے، یہ پنجابی میں کر رہا، اور اس کی جب تقریر شروع ہوتی ہے اس کے لوگ نعرہ شروع کر رہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بس اس طرح کر کور کے کسی طرح جو ہے نا بات ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہا تھا۔ اور ادھر سے وہ یونس نعمانی صاحب کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور بات ختم ہو جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے، لیکن ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال آخرکار انہوں نے یہ شور شرابہ کر کے ختم کر کے چلے گئے، کیونکہ غلط بات کا دفاع نہیں ہو سکتا، غلط بات کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ اور اس دور میں تو حق کا متلاشی کوئی ہے ہی نہیں ہے، پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ یہی نظریہ سچا ہے، دوسرے کے دلائل سننا، اس پہ غور و فکر کرنا، حق کا متلاشی ہونا، بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔
جتنے بھی آپ مناظرے آج سنو نا دوروں میں علماء کی بحث آپ سنو، اور یہ آگے دوسری آیت میں بات کرتا ہوں پھر کہ جو ہے نا ان کی گفتگو کا طریقہ علماء والا ہے ہی نہیں ہے۔ علماء تو انبیاء کے ورثاء ہیں، اور پیغمبر کا طریقہ گفتگو کا کیا تھا؟ کسی کو پیغمبر نے پوری زندگی کسی کو تانا نہیں دیا۔ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کو تانا نہیں دیا۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے 500 تانے دیتے ایک دوسرے کو، تم ایسا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ ثابت نہ کیا تو میں اس کا بیٹا نہیں، فلانا نہیں فلانا۔ یہ کیا بھائی، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا؟ یہ ہوتا ہے حق کی تلاش، یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جو ہے نا وہ پہلے سے ہی باطل ٹھہرایا ہوا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے گفتگو کا۔ اور پھر گفتگو کے اندر جو ہے وہ طریقہ اور وہ گالی گلوچ اور وہ یعنی اس طرح کا رویہ اور سلوک کہ دیکھنے والا سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بھی مولوی صاحب بات کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھو اس منکرین حدیث کو دیکھو، غامدی کو دیکھو، وہ کتنی تسلی سے بات کر رہے ہیں، جس کے منہ پہ سنت رسولی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دین سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن جتنی بھی سخت بات کرو بہت آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ اس کی ایک خوبی ہے، جتنی بھی کڑوی قسم کی بات نہ ہو، کبھی سخت غصے میں نہیں آتا، سخت جواب نہیں دیتا، بڑے آرام سکون کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب وہ سننے والے کالج یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ لڑکے جو ہیں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ تو یہ ہے، اسلام کو یہ صحیح سمجھتے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو سنتے، کئی لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اسی قسم کی اس کے جو ہے نا یہ اخلاق سے اور زبان سے۔ اور ادھر جو اہل حق کے ہو کر بھی گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ بس جیسے ابھی جو ہے نا وہ دوسرے نے ماں کی گالی دینی ہے، بس یہ پہلے سے اس کو گالی دے رہا۔ تو یہ چیز بہت ہی نہایت افسوسناک ہے اس دور کے اندر۔ علماء دیوبند کا آپ اگر کردار دیکھیں اور آپ کبھی ان کو پڑھیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چند علماء کے ساتھ جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، ایک مسجد آگے، اس میں جانے لگے تو ایک مرید نے کہا، ایک عالم نے جو ساتھ تھے، کہ حضرت یہ جس مسجد میں آپ ہمیں نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں یہ تو مولوی صاحب آپ کے بہت سخت خلاف ہے، یہاں ہم نماز نہیں پڑھتے، آگے چل۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے چلے گئے دوسری مسجد میں، تو یہ سب ادھر نماز پڑھنے لگے، حضرت وضو کر کے آ کر دوبارہ اسی مسجد میں نماز پڑھی، اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ جی وہ میں یہاں آ رہا تھا لیکن میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو اگلی مسجد میں چھوڑ کر آیا ہوں یہاں نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا مجھ پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، تو میں اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات غلط جو میرے اندر موجود ہے آپ سے مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں، تاکہ میں کیا کر لوں، اس کی اصلاح کر لوں کہ اگر واقعی مجھ میں کوئی غلطی ہے تو۔ وہ رو پڑا اور ادھر پاؤں پکڑے کہ حضرت میں غلط ہوں، آپ غلط نہیں ہو سکتے، آپ جیسا آدمی کہاں غلط ہو سکتے، جو اتنا بڑا آدمی ہو کر مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے پاس خود چل کر آئے اور کہے کہ کچھ آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر کچھ غلط باتیں تو آپ بتا دیں تاکہ میں ان کو کیا کر لوں، صحیح کر لوں۔ یہ چیز بھی پیدا کرنا بہت مشکل ہے اپنے اندر، کہ کسی کی تنقید اگر کوئی آپ پر کر رہا ہو کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی، یہ غلط ہے، اس کو اس نیت سے سننا کہ چلو یہ کوئی ٹھیک کہہ رہا ہوگا، شاید میرے اندر یہ چیزیں ہوں جو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بات سن کر اپنے آپ کو غور و فکر کرنا کہ اگر یہ میرے اندر ہیں تو چلو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، اس نیت سے سن لینا۔ لیکن یہ بھی اس دور میں بہت شاذ و نادر ہے۔ یہ تربیت جو ہے نا انسان، صحیح انسان بننے کی، حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ بزرگ بننا ہے تو دوسری خانقاہ میں جاؤ، اور اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ، اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ۔ اور حضرت انتہائی سخت گرفت کرتے تھے مریدین کے اوپر، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے، اور ایسی تربیت کرتے تھے کہ آج جو چلا آ رہا ہے یہ طریق خانقاہوں کا، یہ طریقت وغیرہ جو بدعات سے ابھی پاک ہے، اور اصلاح نفس کے اوپر سب سے زیادہ اس میں زور ہے، جو چند بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ ایک صحافی کا میں پڑھ رہا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہت بوڑھا سا تھا، وہ کوئی کالم لکھا تھا اس نے اخبار میں، اس نے کہا 2 آدمیوں کے ہاتھ پر میں نے لاکھوں ہندوؤں کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک مولانا الیاس تبلیغی جماعت والے اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ ان 2 آدمیوں کے ہاتھوں پر میں نے، اس نے کہا کافی عرصہ، چند سال پہلے کی بات ہے،
تو وہ بھی شاید اب پتہ نہیں زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بوڑھا سا وہ تھا، تو اس نے لکھا تھا کہ یہ ان دو آدمی ہندوستان میں، ان دو آدمیوں کے ہاتھوں پر میں نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، یہ مولانا شریف تھانوی اور مولانا الیاس رحمت اللہ، یہ بڑے لوگ تھے بھائی، یہ بڑے لوگ تھے، اور یہ انہی کا صرف ہم آج لوگ صرف نام لے سکتے ہیں، نہ ان کا علم ہمارے پاس ہے، اور نہ ان کا عمل ہے، نہ ان کا وہ اخلاص ہے، اور نہ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں گے۔ جب نیت ہی ایسا کچھ نہیں ہے تو ملے گا کہ کم از کم انسان نیت تو کرے ان کی طرح بننے کی، باقی آگے جو ہے نا وہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی طلب کیسی۔ تو جب آدمی ان کے ساتھ چل پڑے، ان کے راستے پہ چل پڑے، اور یہ طلب ہو کہ اللہ مجھے ان جیسا بنا دے، تو نہ بھی بن سکا تو کئی قدموں میں تو جگہ مل جائے گی۔ ان کے تو پتہ نہیں کیا ہی مقامات ہوں گے ان لوگوں کہ جو ایسا اخلاق رکھتے تھے اور ایسے دین کا کام کرتے تھے، وہ بھی کرتے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، دنیا کی کوئی غرض نہیں، بڑے لوگ تھے۔ تو یہ کفار کا طریقہ تھا بھائی، قرآن کو سنو ہی نہیں، اور اگر سنائیں تو کیا کرو، شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور وہ چپ ہو جائیں۔